السلام علیکم. آئی ایم بختبر عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پاک پروردگار جو واحد اور لا شریک ہے. آج ہم عربوں کی ایک قدیم دیوی عزا کے بارے میں جانیں گے. آخر عزا حقیقت میں کون تھی؟ اس کی عبادت کس طرح شروع ہو گئی اور اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے. لات، منات اور عزا کے تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کی طرح موجود تھے، لیکن جو خانہ کعبہ میں نصب تھے ان کو علامتی بت کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان کی پوجا کی جاتی تھی وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے. جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد کے رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتیں. ان کے سامنے قربان گاہیں بنی ہوئی تھیں جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا تھا. حیرت انگیز بات تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. یہ ایک حیران کن بات تھی کہ اس قدر ذہین عرب ان بے جان بتوں کی عبادت پر کیسے لگ گئے. ان بتوں میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے؟ لات، منات اور عزا کے یہ تین بت تھے، یہ تینوں دیویاں تھیں. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ. عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی. یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے. ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں. یہ بتوں میں گھس جایا کرتی تھیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں. کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتیں اور ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنی ذاتی مسائل جس سے صرف وہ خود ہی آگاہ ہوتے تھے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بات واقعی نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیوں کو ہی پتہ ہو سکتی ہے. ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے. اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا. لات، منات اور عزا کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ عزا کو حاصل تھا. لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں. عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا. یہ بستی وادی نخلہ میں سوق عکاظ کے قریب واقع تھی. یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا تھا. عزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا. اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا. مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جاؤ کے 3 درخت تھے. یہ ایک خود رو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیابان صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے. اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوے ہوتے ہیں. اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں وغیرہ بنائی جا سکتی ہیں. جھاؤ کے ان درختوں پر عزا کا بسیرا تھا. اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اس کے مندر کے قریب تھے. جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنی شیطانی قوتوں سے حل کرتی تھی اور ان کو بھٹکاتی تھی.
اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پا کر خراز بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بتایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بار بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کریحہ صورت برہنہ بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو گھور رہی تھی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پروردگار کی بندگی بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سدا شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین الہی آمین۔ Don't forget to like, share and subscribe such حکایات۔
Stay tuned, stay connected. This is your channel. Thank you so much.